کلچر کا مطلب ہے سویلائزیشن، تہذیب، سوسائٹی، معاشرہ، وے آف لائف یا پھر کسٹم یا ٹریڈیشن۔ جبکہ دوسری طرف ہم اینرکی کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بے چینی، بے ترتیبی، بے قراری یا انریسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے میننگز کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دونوں ورڈز ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آنرڈ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سی چیز ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ آنرڈ کہتا ہے کہ کلچر کے اندر رہنے والے لوگ زندگی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں پر کس کو کتنا بولنا ہے۔ جبکہ اینرکی کو دیکھیں تو اس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں لوگ۔ اب سوال پھر سے وہی ہے کہ یہ ورک بتانا کیا چاہتا ہے۔ اس ورک میں آنرڈ ہمیں کچھ خاص بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ انگلینڈ میں اس وقت جب نئی گورنمنٹ آئی تھی، اس گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، گائیڈنس نہیں تھی، اور یہ گورنمنٹ وکٹورین ایج میں آئی تھی۔ اور وکٹورین ایج کی جو بھی کنڈیشن یا حالت تھی اس پر یہ میتھیو نے یہ بک لکھی ہے۔ تو اس کے 6 چیپٹر ہیں۔ چیپٹر 1 جو ہے سویٹنس اینڈ لائٹ، اس چیپٹر میں یہ رائٹر کہتا ہے کلچر کا بنیادی مقصد، بنیادی آبجیکٹیو جو ہے وہ پرفیکشن ہوتا ہے۔ مطلب اس قسم کے کلچر میں بیوٹی اور انٹیلیجنس بھی ہونی چاہیے۔ کیا کہتا ہے کہ خوبصورتی اور عقل مندی بھی ہونی چاہیے۔ میتھیو کا مزید کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس نالج ہے، علم ہے، گیان ہے، تو اس کے پاس بیوٹی ہونی چاہیے۔ مطلب لوگوں کو وہ سمجھا پائے جو اس کے مائنڈ میں ہے۔ اگر کسی کے پاس سائنٹیفک پیشن ہے تو اس قسم کے انسان کے پاس سوشل پیشن بھی ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو مل بھی پائے۔ اگر ایکسیلنٹ کلچر چاہیے تو جو نالج رکھتا ہے اس کے پاس دوسروں کو سمجھنے، ویلیو دینے اور رسپیکٹ کرنے کی پاور بھی ہونی چاہیے۔ تو چیپٹر 1 میں یہ سب کہا جاتا ہے۔ جب چیپٹر 2 شروع ہوتا ہے تو میتھیو کہتا ہے کہ یہ اینرکی، یہ لوٹ مار کیوں پیدا ہوتی ہے، ہمارے آس پاس کے انوائرمنٹ میں یہ اینرکی کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ تو پھر جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، جب قانون صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، جب لوگ وہ چیزیں کرنے لگ جائیں جو ان کو پسند ہو، جو یہ لائک کریں۔ مطلب قانون وغیرہ کو اگنور کر کے اپنی مرضی کرنا شروع ہو جائیں، اپنی مرضی کی ڈیزائرز جو ہیں وہ پوری کرنا شروع ہو جائیں۔ یہاں سے پھر اینرکی جنم لیتی ہے، اینرکی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، انریسٹ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کچھ کرنا بھی ہے تو وہ کرو جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، قانون کے اندر رہ کر اپنی ڈیزائر، اپنی خواہشیں پوری کریں۔ آخر پر اس چیپٹر میں میتھیو کا کہنا ہے کہ یہ سب تب کنٹرول ہوگا جب سٹیٹ پاورفل ہوگی۔ اس کے بعد چیپٹر 3 جب شروع ہوتا ہے تو اس کا میں تھوڑا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں اس کے میننگز ہوں۔ باربیرین یہ سمجھیں کہ ریسٹوکریسی، بڑے لوگ، رچ لوگ، امیر لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو فلسٹائنز یہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاپولس ورکنگ کلاس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس چیپٹر میں میتھیو انگلینڈ کے لوگوں کو 3 پارٹس میں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو میتھیو کا کہنا ہے کہ باربیرینز انگلینڈ کی وہ کلاس ہے، وہ لوگ ہیں جو امیر تھے، جو رچ تھے، جنہوں نے ان 2 کلاسز کو خراب کیا ہے، یعنی فلسٹائن اور پاپولس کلاس کو خراب کیا ہے، ایک طرح سے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میتھیو مزید کہتا ہے کہ یہ جو باربیرینز ہیں یہ پرسنل انڈیویجولزم میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیے یا جو کرنا چاہتے تھے وہ یہ لوگ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ ایسا شو کرتے تھے جیسے یہ آزادی کے چیمپئنز ہوں، لیکن ان کے خیالات، تھاٹس میں ہمیشہ انریسٹ ہوتا تھا، انتشار ہوتا تھا۔ یہ ہمیشہ
ان میں نا اینکی ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ جو دوسری کلاس ہے یہ لوگ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، انڈسٹری فیکٹریوں کو چلانے والے سنبھالنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اکنامیکل پروگریس یا معاشی خوشحالی لے کر آتے ہیں، مطلب یہ اکنامک پراسپیرٹی اور ملک میں ترقی پروگریس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد میتھیو ورکنگ کلاس کی بات کرتا ہے جو بہت زیادہ پور ہے، جو بہت زیادہ غریب ہے، اس پر ان دونوں کی حکمرانی ہے۔ یہ لوگ اب جاگ چکے ہیں، ورکنگ کلاس والے۔ اس کلاس کو اب اویئرنیس آ رہی ہے، شعور آ رہا ہے، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چل چکا ہے۔ تو اس کے بعد چیپٹر 4 کی بات کرتے ہیں جو ہیبروزم اور ہیلینزم پر ہے۔ اس چیپٹر میں میتھیو ہمیں ایک پرفیکٹ سوسائٹی بنانے کے لیے گائیڈ کرتے ہیں۔ سوسائٹی کو بیٹر بنانے کے لیے سوسائٹی میں ہیلینزم کو ہونا چاہیے، ایسا ہمیں یہ رائٹر کہتا ہے۔ ہیلینزم ہوگا نا تبھی سوسائٹی میں بدلاؤ آئے گا، تبدیلیاں آئیں گی تبھی۔ مطلب ہمیں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا جیسے بنی ہے ہمیں بھی اس دنیا کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں ہیبرک سسٹم ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہو کہ غلطی کرنے پر سزا ملے گی۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنی فریڈم کا بھی پتہ ہوگا۔ کلچر ہی انسان کو نا زندگی دیتا ہے، ایک ایسا راستہ دیتا ہے کلچر جس کے تحت انسان کو نا بیٹر لائف زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ میتھیو مزید کہتا ہے کہ ہیلینزم کا یوز اگر کیا جائے تو یہ بیلیف کو، ایمان کو یعنی عقیدے کو سٹرونگ کر دیتا ہے۔ بائبل سچ بتاتی ہے، اور گاڈ کے دیے گئے پیس اور آزادی یعنی فریڈم کے متعلق انسانوں کو یہ سارا بتاتی ہے بائبل۔ ہمیں بھی اینکی سے بچنے کے لیے پیس اور بیوٹی کو لوگوں میں دیکھنا چاہیے۔ ہیلینزم بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ اگنورنس یعنی جہالت کو ختم کرو۔ جتنی بھی جہلیت، جتنی بھی اگنورنس پائی جا رہی ہے انسانوں میں، کلچر میں، اس کو ختم کرو، یہ ہیلینزم کہہ رہا ہے۔ کیونکہ یہ اگنورنس ختم ہوگی نا تبھی جا کر ہم لوگوں کے کریکٹرز میں بیوٹی دیکھ سکتے ہیں۔ اگنورنس ہی ہے جو ہمیں اچھا نہیں سوچنے دے رہی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اچھا نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اگنورنس ختم ہوگی تو تبھی ہم لوگوں کے کردار کو، ان کے کریکٹرز کو دیکھ پائیں گے۔ سوکریٹیز کا کہنا ہے، سقراط کا کہنا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود کو بیٹر بنائے، پرفیکٹ بنائے اور ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ اسی طرح سوسائٹی پیسفل رہ سکتی ہے۔ جب سوسائٹی پیسفل رہے گی تو کلچر جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا، کلچر آگے بڑھے گا۔ اب یہ سب کہنے کے بعد میتھیو کہتا ہے کہ ہیلینزم جو ہے نا وہ ہماری انگلش سوسائٹی میں بہت زیادہ آ گیا ہے، اس کی اب بہت زیادہ ہم نے نا قدر دیکھ لیا ہے، لوگ اب اس کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں۔ تو آگے کچھ الگ کہتا ہے ہمیں میتھیو، کہتا ہے کہ اب انگلش سوسائٹی کو یعنی انگلینڈ میں نا اب ہیلینزم کی جگہ ہیبرزم ضرورت ہے، ہیبرزم کو آنا چاہیے، کیونکہ ہیبرزم سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ اس کی پروننسیشن دیکھ لیجئے گا۔ تو ہیبرزم کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول، خود پر قابو پانا سکھاتا ہے، خود کی جو ڈیزائرز ہیں، جو مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس کی ڈائریکشن سکھاتا ہے ہیبرزم۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہماری انگلش سوسائٹی میں نہیں ہے، تو ہماری سوسائٹی کو اب ہیبرزم چاہیے، ہیلینزم بہت زیادہ ہے۔ یہ اوبیڈنس یعنی فرمانبرداری سکھاتا ہے، مورل پاور سکھاتا ہے، اور یہ کردار پر بھی زور دیتا ہے، یعنی سکھاتا نہیں ہے، کردار پر، کریکٹرز پر، کریکٹر کو اچھا بنانے پر زور دیتا ہے ہیبرزم۔ ان کو سوسائٹی میں لاگو کرواتا ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ہیبرزم سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرواتا ہے۔ کلچر کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ان کو ساتھ یوز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد چیپٹر 5 شروع ہوتا ہے۔ اس چیپٹر میں کیا کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو میں اس چیپٹر کے ٹائٹل کے متعلق بتا دوں۔ یہ سارے ورڈز لیٹن زبان سے لیے گئے ہیں۔
جس کا مطلب ہے بٹ ون تھنگ از نیڈفل. یہاں پر بھی باتیں وہی ہیں جو چیپٹر 4 میں کی تھی. مزید میتھیو کہتا ہے کہ انگلینڈ میں اب ہیبرزم جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور ہیبرزم کو ماننے والے اوبیڈینس کو یعنی فرمانبرداری کو انٹیلیجنس سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اس چیپٹر میں بتایا گیا کہ یہ جو پیورٹنس تھے انہوں نے برٹش کے مذہب کو، برٹش کے ریلیجن کو ڈومینیٹ کر دیا ہے. مطلب ہمیں مذہب کے متعلق بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پیورٹنز انگلینڈ کے لوگوں میں چھاتے رہے، وہاں پہ وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے. اس دور میں جو بھی لکھا گیا تھا وہ ایک طریقے سے ڈل تھا. مطلب یہ ہے کہ مذہب کی انوالومنٹ کی وجہ سے وہاں کی سوسائٹی اور کلچر امبیلنسڈ ہو گئے تھے. وہاں کی سوسائٹی اور کلچر میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا، وہ سوسائٹی اور کلچر بگڑنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد چیپٹر 6 شروع ہو جاتا ہے. اس میں میتھیو کہتا ہے کہ لبرلزم یعنی آزاد خیال لوگ، سوشل ویلفیئر کو ماننے والے لوگ، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے پاپولیشن بڑھتی جا رہی تھی. ان لوگوں کا ماننا تھا کہ بچوں کو اس دنیا میں گاڈ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور گاڈ خوش ہوتے ہیں اگر پاپولیشن بڑھتی ہے. اس چیپٹر میں ہمیں آئرلینڈ کے چرچ کی بھی بات دکھائی دیتی ہے، اور جہاں پہ اچھی بھلی لوٹ کھسوٹ جاری تھی. اس چیپٹر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کے درمیان ڈفرینسز پر بھی بات ہوتی ہے. میتھیو کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر، کسی بھی ملک کا جتنا بھی بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوگا، وہ ریلیجن کو وہ مذہب کو اسٹیٹ سے نہیں نکال سکتا. تو امید کرتا ہوں یہ انٹروڈکشن جو ہے چیپٹرز کا آپ کو اس کا کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا. تھینک فار واچنگ دس.